تحریک انصاف تک منورنگ تھی کہ جس کا لفظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے یہ بھی ریسنٹ دیکھا نا, جب فیض صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ احمد شجاع پاشا صاحب حمایت کرتے نظر آتے ہیں نون لیگ کی, تحریک انصاف کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظہیر الاسلام صاحب حمایت کرتے نظر آتے ہیں تحریک انصاف کی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں تحریک انصاف بانی جو تحریک انصاف ہے وہ ان کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. ہم ایک سیٹ پیٹرن دیکھتے ہیں جنرل فیض سے لے کے پیچھے جتنا بھی جاتے ہیں 2014 کے دھرنے سے لے کر 2002 میں ہونے والے ریفرنڈم تک, ایک پورا کا پورا پیٹرن دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہماری ملک کی مختلف حلقے, میں نام لیتا ہوں, ہمارے ملک کے فوجی ادارے, ہمارے ملک کے جو ISI تھے, ہماری ایجنسیاں تھیں, وہ یہ خود ایڈمٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے بالکل اس کو مینوفیکچر کیا تحریک انصاف کو. ظہیر الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ پارٹی کی ہم نے سبیل پیدا کی, ہم نے کوششیں کی. 2014 کے دھرنے میں جو کچھ ہوا وہ سب ہم نے دیکھا. آپ نون لیگ کے خلاف اس لیے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا ہدایت کا لمحہ نصیب ہوا جو آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی 18 سے 20 سال کی سیاست, تمام تر سیاست جو ہے وہ ایک خاص نرسری اور گملے میں پروان چڑھی اور اسی کا ایک پیٹرن فالو ہوا. 2018 میں ان کی حکومت آ گئی. آپ کہتی ہیں 2018 میں حالات اور واقعات کی ترتیب اتنی ابتر نہیں تھی جو اس کے بعد ہوئی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب کو رات کے ٹائم پہ عدالت ملک کی حنیف عباسی صاحب کو سزا دی جاتی ہے. محکمہ زراعت والے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ موجود ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کی حکومت نہ ملی تو پھر حکومت بنانے کا فائدہ نہیں. جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ اڑتا ہے اور سارے معاملات اکٹھے کر کے سارے بھیڑ بکریوں کی طرح MPs اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پنجاب میں حکومت بنوا دی جاتی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف کو جس انداز اور جس طور سے اس کے خلاف جوڈیشل ایکٹیویزم دکھایا جاتا ہے, آج تک کسی بھی کیس کے فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مانیٹرنگ جج لگایا جائے گا, آپ فیصلہ کریں, اور اتنے 6 ماہ میں فیصلہ کریں, 3 ماہ میں فیصلہ کریں. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا تھا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. سو اگر آپ کہتی ہیں نا کہ یہ جو, میں قطعی طور پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگوں کی چار دیواری کے خلاف کیا گیا وہ غلط تھا, ظلم ہوا, بربریت ہوئی. تحریک انصاف لاہور میں ایک اپنا ورکر کنونشن نہیں کر سکتی, یہ حقیقت ہے. تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کیا گیا اس کی شدید مذمت ہی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کو ایک ورکر کنونشن تک لاہور میں نہیں کرنے دیا جاتا, ان کو ایک جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن آپ جو طرف آپ یہ کہتی ہیں نا کہ یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, پہلے اس طرح کی آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ نہیں آ سکا. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ کیوں نہیں آ سکا؟ اتنے میں نے واقعات اور حوادث آپ کے سامنے گنوائے, پوری کی پوری ٹائم لائن ہے, تب آپ کی زندگی میں یہ کیوں نہیں آیا؟ میں جو تحریک انصاف کے ساتھ غلط ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 پہ اگر سوالات اٹھتے ہیں تو 2023 میں ہونے والے الیکشن پہ بھی بے شمار سوالات اٹھتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, ایگریڈ. مگر یہ کہنا کہ تحریک انصاف بڑی دودھ کی دھلی آ گئی اور یہ بہتر آ گئی تھی, اس پہ میرا نقطہ اعتراض ہے, اس پر اپنا جواب. بات تو چلیں, اب آپ نے کافی باتیں کر لی. پہلی بات تو یہ جو آپ نے مثال دی کہ جی تحریک انصاف دودھ کی دھلی ہے, مجھے کوئی ایک جملہ میرا دکھا دے جہاں میں نے یہ کہا ہو. تحریک انصاف میں 1000 غلطیاں ہوں گی, میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل دودھ کی دھلی تھی, اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ PMLN میں کوئی ایک بھی اچھائی نہیں ہوگی. میرے خیال سے اس میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور ماضی میں کئی ان کے کاموں پر تعریف بھی کی جا سکتی ہے. تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے جو آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ٹرننگ پوائنٹ میرا PMLN کے خلاف ہونے میں آ گیا. بھائی میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو گئی, نہ میں کسی کی حمایت میں ہو گئی, میں حالات و واقعات کے حوالے سے اپنا تجزیہ یا مشاہدات شیئر کر دی. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے بات کی کہ جی PMLN آپ کو اس طرح سے نہیں آپ کو سمجھتے کرٹیسزم کے لائق, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی بڑی جمہوری جماعت ہے. PTI جو ہے اس کو بہت سارے جرنیلوں نے مل کے نرش کیا, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو بھائی یہاں پہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک جماعت بتا دیں جس کو جرنیلوں نے نرش نہیں کیا. اس کو تو آپ PMLN کو آپ کے خیال سے خود بخود کوئی جنریٹ ہوئی تھی, وہ بھی تو کوئی جنرل جیلانی تھے, جنرل ضیاء الحق تھے جن کو وہ اپنا روحانی باپ بھی مانتے تھے, سارا کچھ تھا, اس کے ویژن کو بڑھانے کی بات کرتے تھے. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی پھر بعد میں انہوں نے ڈیل بنائی, بہت سارے جرنیلوں سے لڑائیاں بھی کی, لیکن بہرحال جرنیلوں کی پشت پناہی ہر سیاسی جماعت کو شروع میں حاصل رہی ہے. ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی سٹارٹ کا جو کریئر کا سٹارٹ تھا اس میں اسی طرح سے تھا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مختلف سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ نرش بھی کیا ہے اور ان کو ہمیشہ سے عتاب کا نشانہ بھی بنایا باری باری مختلف سیاسی جماعتوں کو. MQM کی آپ مثال لے لیں, MQM کیسے بنی ہے. آج کاف لیگ کی آپ مثال لے لیں, کاف لیگ جس طرح سے مشرف صاحب کے دور میں بنائی گئی تھی. تو یہ تجربات کوئی نئے نہیں ہیں,
اس لحاظ سے اگر آپ یہ بات کہیں کہ پی ٹی آئی کو نرش کیا گیا، پی ٹی آئی کو بالکل ایک دور میں ایسا تھا کہ شاید جرنیل سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہتر تھرڈ آپشن ہو سکتی ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی بالکل اس طرح سے عمران خان نے بنائی کہ جی عمران خان کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ 0/0 انسان تھا، اور پھر جرنیلوں نے ان کو بڑا کیا اور پھر ان کو ایک لیڈر بنا دیا۔ عمران خان کی اپنی ایک حیثیت پہلے سے موجود تھی، وہ اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا کرکٹ سٹار تھا، ایک بہت بڑا سوشل ویلفیئر کرنے والا انسان تھا جس کو دنیا جانتی، اور جو پوری دنیا کے میڈیا کے لیے پہلے سے ہی ہمیشہ بلو آئی تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی کوئی ان کو بنانے میں جرنیلوں کا کمال تھا، تو پھر جرنیل اب کیوں نہیں بنا لیتے ان کے مخالف کسی کو؟ بنا لیں، اب نیا لیڈر کوئی اور ترتیب دے لیں۔ ابھی بھی انہوں نے 2024 میں 2-3 جو جماعتیں تھی وہ بنانے کی کوشش کی تھی، کتنی سیٹیں انہوں نے جیتی، بلکہ پھر بھی ان کو جتوانی پڑی 2-4 سیٹیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات، میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہی کہ ان کو جرنیل پسند نہیں کرتے تھے یا ان کی کہیں نہ کہیں سپورٹ نہیں تھی 2018 کی الیکشن میں، اس حد تک سپورٹ تھی کہ ان کی جو باقی کہے کار میں جماعتیں تھیں، ایم کیو ایم کو کہہ دیا چلو بھائی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، گورنمنٹ بنا لو، انہوں نے بنا لی گورنمنٹ ساتھ مل کے، یا جو آزاد ارکان ہیں وہ نیچرلی جو جیتنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، انہوں نے بالکل کیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے 70,000 سے ہارے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا ہو، 70,000 سے ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ باقی آپ بالکل اس بات پہ الگ سے ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس دور میں کیا اچھا تھا کیا برا تھا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے کب ایکٹیو جرنلزم اس طرح سے سٹارٹ کی، تو دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 تک میں صرف نیوز اینکرنگ کر رہی تھی، میں کوئی پروگرام ہوسٹ نہیں تھی، اور میں اپنا کام کرتی تھی، خبریں پڑھتی تھی، میں چلی جاتی تھی، نہ میرے کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھے، نہ میرے کوئی فالوورز تھے، نہ میری کوئی سیل تھی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ نیوز اینکرنگ کرتے ہوئے آپ جتنا مارجن ہوتا ہے نیوز اینکر کا، ویسے اس وقت تو یہی ایک ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کردار ہوا کرتا تھا کہ جو آپ نے یعنی خبریں پڑھی ہیں، جو ٹرانسمیشنز میں آپ کو عام طور پر گائیڈ لائنز ہوتی تھی کہ اس متعلق سوال کر لو، وہ آپ ایک اسی حساب سے کر لیتے تھے، تو اس میں کوئی آپ اتنا نہیں۔ ہاں اس کے بعد آنورڈز جب میں نے 2018 میں پروگرام شروع کیا ہے، تو اس پروگرام میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو میرے انٹروز وغیرہ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی کئی باتوں پہ تنقید ہو رہی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ان پہ تنقید نہیں کی۔ میں نے جب یہ ان کے جو وزیر تھے جنہوں نے ہوا بازی پہ وہ کیا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی وہ لائسنس جعلی ہیں، غلام سرور صاحب کیا نام تھا ان کا، تو اس کے اوپر آپ میرا انٹرو جا کے دیکھ لیں، جی سرور خان صاحب، اس کے اوپر آپ میرا انٹرو جا کے دیکھ لیں، ہم نے اس پہ تنقید کی۔ کئی ڈیلی بیسس پہ ایشوز ہوتے تھے جس پہ ہم تنقید کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ نارملی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی ان یوزل بات نہیں تھی، کیونکہ جو پاور میں ہوتا ہے اس کی ہی آپ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ صحیح فیصلہ کرے یا غلط، تو اس وقت پروگرام کی حد تک میں کر رہی تھی۔ اس وقت تک یوٹیوب وغیرہ میں نے ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا، میں نے یوٹیوب کو تب سیریس لینا شروع کیا، میرے بہت سارے جو کلیگس تھے انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ یوٹیوب پر آئیں اور اس طرح سے کریں، لیکن میں اس کو نہیں سیریس لے رہی تھی۔ لیکن جب مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اوپر جو پروگرام میں میری ایک اسپیس ہے وہ سکڑ رہی ہے، تو میں نے یوٹیوبنگ سٹارٹ کی۔ اب اس وقت حالات اس طرح تھے، اب ظاہر اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں 2010 میں یوٹیوب کیوں نہیں کر رہی تھی، بھائی اس وقت تو میرے خیال ہے یوٹیوب چینلز بننا بھی نہیں شروع ہوئے تھے جب، یا اس دور میں تو ایسا کوئی ٹرینڈ بھی نہیں تھا، نہ کسی کو پتا تھا، میں تو ویسے ہی ٹیکنالوجی میں بڑی پیچھے تھی، تو مجھے تو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ میرا آپ جا کے اگر ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چیک کریں تو شاید 2018 میں نے بنایا تھا، وہ بھی کسی نے بنا دیا تھا، مطلب میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھی، اور اس کے بعد آنورڈز پہ میں نے کوئی تھوڑا تھوڑا اس پہ میں کبھی کوئی بات کر دیتی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں کبھی تنقید نہیں تھی۔